लो जी, वालिद ने क्या किया, उसने फाड़वा लिया, उसने कस्सी ली और उसने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। तकरीबन उसने खोद ली तो उसने मुझको उठाया और उस गड्ढे के अंदर रख कर उसने मट्टी डालनी शुरू कर दी। कुछ वहाँ पे रोटी के टुकड़े, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे साथ सफ़र में काम आ सकती थी, वो मैंने अपने साथ ली और मैं अपने घर से निकल पड़ा। हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी, उसकी एक गलती की वजह से हम साल भर भूखे रहे क्योंकि हमारी सारी फसल तबाह हो गई थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, ये जो किस्सा और वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये बड़ा ही मुअस्सर और सबक आमोज़ कहानी है। इस किस्से का जो रावी है वो कहता है कि मैं यमन का रहने वाला हूँ, यमनी हूँ, और ये किस्सा ये आज से कमो बेश 55 ईयर्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा, ये 1390 हिजरी की बात है। तो बहरहाल कहता है कि हम यमन के गांव में रहते थे। हमारा घराना जो है बड़ा गरीब घराना था और हमारे घर की पोजीशन ये थी कि घर के सारे अफराद जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते थे। हमारी थोड़ी सी ज़मीन थी और जिसके अंदर मेरा वालिद जो था वो खेती बाड़ी का काम करता था। मेरी वालदा, मेरी बहनें, मेरे भाई, मैं ख़ुद, हम सब के सब जो हैं वो सब अपने वालिद के साथ हाथ बटाते, उसके साथ मेहनत करते, मजदूरी करते। मैं घर में सबसे बड़ा था और मेरी उम्र उस वक़्त तकरीबन 13-14 साल की उम्र थी। कहने लगा कि मेरा वालिद जो था उन्होंने मुझको बकरियां दी। कहने लगे बेटे ऐसा करो कि ये बकरियां लो और इनको खेतों में ले जाओ और वहाँ पर इनको चराओ। कहता है कि मैंने बकरियां ली और खेत के पास कुछ घास वगैरह थी, वहाँ पर मैंने बकरियों को चरने के लिए, खैर बकरियां चर रही थी। कहता है कि इस दौरान में कुछ लड़के मेरे पास से गुजरे। तो मैंने उनसे पूछा किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा कि जो करीब एक वादी थी, हाँ जी, वहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था। कहने लगे हम वहाँ पर नहाने जा रहे हैं। कहने लगा आपके मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा मैं भी उनके साथ चलता हूँ, मैं भी खेलता हूँ, हंसता हूँ, हाँ जी, आपस के जाके मैं भी नहाने को मेरा भी जी चाह रहा था। कहने लगा मेरी ये गलती कि मैंने बकरियों को वहीं छोड़ा और मैं उन लड़कों के साथ नहाने के लिए चला गया। खैर जी, अब मैं वहाँ पर उनके पास जाके नहाने लग गया। इस दौरान में हुआ यूँ कि बकरियां जो थी वो हमारा जो खेत था जिसकी फसल बिल्कुल तैयार थी, उस फसल के अंदर, उस खेत के अंदर घुस गई। और आपको पता है कि बकरियां जो हैं उन्होंने ये तो नहीं देखना था कि ये गरीब की खेती है, अमीर की खेती है। उन्होंने उस फसल को तहस नहस कर दिया। और थोड़ी देर गुजरी, जब मेरा वालिद वहाँ पर आया, उसने जब मंजर देखा कि सारा खेत तबाह बर्बाद हो चुका है, उसको बड़ा सख्त गुस्सा आया कि मैंने तो अपने बेटे को कहा था कि ये हिफाजत करना और बकरियों को लेकर जाओ, और ये क्या कि हमारी जो खेती है तबाह बर्बाद हो गई। इसका मतलब यह है इस साल हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यही हमारी उम्मीदों का मरकज़ था। लो जी, मेरे वालिद ने क्या किया, उसने मुझको तलाश करना शुरू कर दिया। कहता थोड़ी देर गुजरी, उसने मुझको तलाश कर लिया। लो जी, उसने मुझको पकड़ा और वो घसीटता हुआ, मारता हुआ मुझे एक तरफ ले गया। कहता मेरी वालदा को पता चला, वो भागती हुई आई, उसने आके मुझको छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन मेरा वालिद बड़ा सख्त था, बड़ा मजाजन, बड़ा सख्त था। मेरी वालदा की जुर्रत नहीं पड़ी कि मेरे वालिद को रोक सके। कहता है कि मेरे वालिद ने मुझको हुक्म दिया, उसने कहा यहाँ पे खड़े रहो जाओ, खबरदार जो अगर अपनी जगह से हिले। कहता है कि मेरी जुर्रत ही नहीं थी, वालिद का रोब भी इतना ज़्यादा था, वैसे भी मैं 13-14 साल का। लो जी, वालिद ने क्या किया, उसने फाड़वा लिया, उसने कस्सी ली और उसने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। लो जी, कहता है कि ज़मीन खोद रहा है, ज़मीन खोद रहा है। उसने एक लंबा सारा गड्ढा खोदा। अच्छा, और ये क्या था, असल में ये मेरे लिए वो कब्र खोद रहा था। कहने लगा कि जब वो कब्र जो है वो तकरीबन उसने खोद ली तो उसने मुझको उठाया और उस गड्ढे के अंदर रख कर उसने मट्टी डालनी शुरू कर दी। इस दौरान में मेरा चचा
اب کہتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ میری قبر ہے، میں کمزور تھا، میں ناتوان تھا، والد کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ لو جی، میرے چچا کو پتا چلا، کسی نے جا کے بتا دیا کہ تمہارا بھائی تمہارے بھتیجے کو زمین کے اندر زندہ درگور کر رہا ہے، اس کو قبر میں۔ لو جی، میرا چچا اس نے کچھ گاؤں کے لوگوں کو لیا، بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کے والد کو ٹھنڈا کیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، منت سماجت کی، مجھ کو گڑھے سے باہر نکالا۔ ہاں جی، میرے والد کو اللہ کا خوف دلایا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو۔ خیر جی، میرے چچا نے مجھ کو پکڑا اور مجھ کو والدہ کے پاس لے گیا۔ کہتا ہے کہ میں بڑا سخت ڈر گیا تھا اور مجھے والد سے یقیناً بڑی نفرت، اور میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ نہیں رہوں گا۔ کہتا ہے کہ جب رات ہوئی تو سب سو گئے، کہتا ہے لیکن باقی سارے سو رہے تھے اور میں جاگ رہا تھا۔ جب آدھی رات تو میں نے کیا کیا کہ میں کچن میں گیا، میں نے کچھ ضروری سامان ساتھ لیا، کچھ وہاں پہ روٹی کے ٹکڑے، کچھ ایسی چیزیں جو میرے ساتھ سفر میں کام آ سکتی تھی، وہ میں نے اپنے ساتھ لی اور میں اپنے گھر سے نکل پڑا۔ میرا رخ جو تھا وہ سعودی عرب کی طرف تھا۔ میں چلتا رہا، ایک دن، 2 دن، اور عزیزو یہ جس وقت میں بات کر رہا ہوں اس وقت اتنی سختی نہیں تھی کہ نہ ہی وہاں پر بہت زیادہ سیکورٹی تھی اور نہ ہی زیادہ یمنی لوگوں کو چیک کیا جاتا تھا۔ یمنی لوگ جو تھے آتے جاتے رہتے تھے۔ کہتا ہے بہرحال میں سعودی عرب پہنچ گیا۔ جس وقت سعودی عرب میں پہنچ گیا تو میں نے یہاں پہ آ کے خوب محنت مزدوری، دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں تھا جو میں کر سکتا تھا اور وہ میں نے نہ کیا ہو۔ برتن میں نے دھوئے، ریسٹورنٹ کے اوپر کام کیا، میں نے مزدوری کی، محنت کی، اور حتیٰ کہ میں بڑا ہوتا چلا گیا۔ پھر میں نے پیسے اکٹھے کیے۔ وہ بار بار یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے حلال محنت مزدوری کر کے میں نے پیسے کمائے، ان کو جمع کیا، اور پھر ایک دن ہوا، ماشاءاللہ میں جوان تھا، میرے پاس خاصی بڑی رقم تھی۔ جس وقت میں یمن واپس پہنچا، جب میں گھر پہنچا میرے آنے کا کسی کو علم نہیں تھا۔ میں اپنے والد کے پاس گیا، گھر کے حالات کا پتہ چلا کہ میری والدہ جو ہے وہ فوت ہو چکی ہیں۔ میں اپنے والد کے پاس گیا تو والد نے مجھ کو گلے لگا لیا، رونے لگا اور کہتا ہے کہ میں بھی رو پڑا۔ اور پھر میں نے کیا کیا، میرے پاس پیسہ تو تھا، ہمارا اپنا گھر نہیں تھا۔ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے تھے تو میں نے ان پیسوں سے اپنے والد کے لیے گھر خریدا۔ والدہ چونکہ فوت ہو چکی تھی، میں نے اپنے والد کی شادی کی اور اپنے بھائیوں کی بھی شادیاں کروائیں، اور پھر اس کے بعد میں نے کیا ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، اور اس کے اندر میرے والد نے پورے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، ان کو جمع کیا۔ جس وقت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو میرے والد نے گاؤں والوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو دفنانا چاہتا تھا، میں اس کو قبر میں، لیکن اللہ کی قسم میں اسے دفنانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں اس کو سبق دینا چاہتا تھا۔ ہماری زندگی بڑی مشکل تھی، اس کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم سال بھر بھوکے رہے کیونکہ ہماری ساری فصل تباہ ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ ذمہ داری کو سمجھے، اور میں نے واقعتاً وہ جو گڑھا کھودا وہ میں نے غلطی کی۔ میرے سامنے قطعاً یہ ہدف نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو زندہ درگور کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، میری اس غلطی کا نتیجہ نکلا وہ بڑا اچھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میرا بیٹا جو ہے بہت امیر بن گیا، بڑا سخی بن گیا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر مجھ کو یہ پتا ہوتا کہ میرا بیٹا اتنا کامیاب آدمی بن جائے گا تو میں گڑھا اور ذرا بڑا اس کو کھودتا۔ میرے والد کی یہ بات سن کر سب لوگ جو ہیں وہ ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے، اور پھر والد نے سب لوگوں کے سامنے مجھ کو گلے لگایا اور جیسے وہ مجھ سے معذرت کر رہے ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ
میرے والد جو ہیں اس کے کچھ عرصے کے بعد وفات پا جاتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، وہ جاتے ہوئے مجھ کو ایک درس دے گئے، ایک سبق دے گئے، اور وہ سبق جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں نوجوانوں تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ والدین کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ والد کی وہ غلطی تھی جو وہ کر رہا تھا، لیکن میں اپنے والد کے سامنے میں نے بغاوت نہیں کی، میں جھک گیا، جو والد چاہتے تھے وہ میں اپنے آپ کو میں نے تیار کر لیا، اور والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری، اور میری ماں نے نہ جانے پھر کتنی دعائیں کی ہوں گی، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج میں الحمدللہ ایک انتہائی کامیاب انسان ہوں۔ یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ میں لوگوں کو جو سبق اور درس اور جو اس کہانی کا آخری حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ اس یمنی کے الفاظ ہیں، وہ یہ ہے کہ خوب محنت کریں، ایمانداری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ ایمانداری کے ساتھ جب آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرمائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔